السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نئے کیس کے آنے پر سکندر بری طرح اپنے کام میں غرق تھا۔ ایک مشہور سیاستدان کا بیٹا ریپ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن کوئی بھی وکٹم اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ صرف ایک لڑکی تیار ہوئی تھی، مگر اس کے پاس اتنے ثبوت نہیں تھے اور وہ دوسری سنوائی کے بعد پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وجہ اس کو مجرم کے باپ سے ملنے والی دھمکیاں تھیں۔ سکندر رافع کی مدد سے کافی ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب 2 دن بعد اس کیس کی آخری ہیئرنگ تھی، جس میں بظاہر اسے باعزت آزاد کیا جا رہا تھا، مگر پاسا کیسے پلٹنا تھا مخالف کے علم میں نہ تھا۔ اس بار جج تقی آبادی تھا، جس سے سکندر کی بالکل نہیں بنتی تھی، بلکہ یوں کہا جائے اس کی کسی جج کے ساتھ کم ہی بنتی تھی، زیادہ بہتر ہوگا۔ عمیر نے سکندر کی دھمکی پر اسی دن شام کو ہی اپنا چیمبر خالی کر دیا تھا۔ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکا تھا۔ اب سکندر نے سوچ سمجھ کر زید نامی وکیل کو ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ وہ کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا جب اذلان کی کال دیکھ کر اس نے فوراً پک کی تھی۔ بھائی، امی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہم کب سے اسے بلا رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہی مگر کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ ملازمہ نے بتایا ہے کوئی ان سے ملنے آیا تھا، اس کے بعد سے وہ کمرے میں بند ہے، لنچ بھی نہیں کیا انہوں نے، اذلان نے پریشانی سے بتایا۔ بی جان کے آنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا، پھر دوپہر کو اٹھا، تب بھی بی جان نے بتایا عمائزہ نے لنچ نہیں کیا۔ بی جان کے گھٹنوں میں درد تھا، جس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں جا سکتی تھی۔ ملازمہ 2-3 بار گئی تھی، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ اذلان نے خود آ کر عمائزہ کو جب 2-3 بار دروازہ کھولنے کا کہا اور اس نے نہ کھولنے پر اس نے ملازمہ سے پوچھا، جن سے کچھ مہمانوں کے بارے میں جان کر معاملہ سنگین پڑتے دیکھ کر اس نے سکندر کو کال کی تھی۔ اذلان کے بتانے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ صبح ہی وہ کتنی خوش تھی، سکندر سے دن اپنے ساتھ گزارنے کی ضد کر رہی تھی۔ میں کال بیک کرتا ہوں۔ سکندر نے اذلان کی کال بند کرتے عمائزہ کو کال ملائی، مگر دوسری جانب سے کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اپنا ماتھا مسلتے اس نے تیزی سے اپنی چیزیں اٹھائی تھیں۔ عمائزہ اگر جواب نہیں دے رہی، دروازہ توڑو، اگر اسے کچھ بھی ہوا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے دوبارہ اذلان کو کال ملائی تھی۔ بھائی ریلیکس، وہ کہہ رہی ہے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آرام؟ اذلان نے سکندر کو ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر وہ کیا جانے سکندر کے دل کی حالت۔ عمائزہ کو بولو میری کال اٹینڈ کرے فوراً، سکندر نے اذلان سے کہا، جس نے فوراً دروازے کے باہر سے عمائزہ کو سکندر کا پیغام دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے اذلان۔ فون میں سے ہی عمائزہ کی مدھم سی آواز سکندر کے کانوں میں پڑی تھی۔ بھائی آپ خود آ کر بات کریں، وہ ایسے کچھ نہیں بولے گی، اذلان نے پریشانی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں 10 منٹ تک پہنچ رہا ہوں۔ ہمیشہ خود کو پرسکون رکھنے والا سکندر عمائزہ کے بارے میں سن کر پریشان اور غصے دونوں میں لگ رہا تھا۔ عمائزہ تکیے میں منہ دیے جب سے اوپر آئی تھی، تب سے ہی وقفے سے رو رہی تھی۔ اذان کے کئی بار بلانے پر بھی دروازہ اس نے نہیں کھولا تھا۔ سکندر کی مسلسل آدھی کال کو بھی وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ سکندر نے گھر پہنچتے ہی اپنے پاس موجود کمرے کی ایکسٹرا کی نکالی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اذلان کو اور باقی سب
سب ملازمین کو وہ نیچے بھیج چکا تھا۔ قدموں کی آواز سنتے عمائزہ نے اپنا چہرہ مزید کمفرٹر میں چھپایا تھا۔ عمائزہ میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کمرے کی لائٹ آن کرتا سکندر پریشانی سے اس کے کمفرٹر میں چھپا ہوا وجود کو کانپتے دیکھ کر ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا۔ گھٹنوں کے بل سکندر اس کے سرہانے کے قریب بیٹھا۔ شاہ جی کی جان، کیا ہوا ہے؟ دھیرے سے کمفرٹر اس کی گرفت سے نکالتے عمائزہ کے سر سے سرکاتے سکندر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کے روئے چہرے پر نظر پڑتے ہی سکندر کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ سکندر کو دیکھتے ہی عمائزہ زمین پر بیٹھنے سکندر پر جھپٹی تھی۔ اس کے سینے میں منہ دیے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ عمائزہ، تم میری جان نکال رہی ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سکندر نے اس کی کمر سہلاتے پریشانی سے پوچھا۔ شاہ جی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ عمائزہ نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ روئی روئی سی سوجی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے دکھائی دے رہے تھے۔ سکندر کا سانس اٹکا۔ اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان دیکھتے کس نے کیا ہے یہ دان سختی سے ایک دوسرے پر جمائے۔ اس نے عمائزہ کے سرخ گال کو ہلکا سا انگوٹھا پھیرا جس پر وہ سسکنے لگی تھی۔ اس نے مجھے مارا شاہ جی، وہ ہمیشہ مجھے مارتی ہے، اس نے اپنی مٹھیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس نے؟ سکندر نے نرم لہجے میں اس کا گال ہونٹوں سے چھوتے پوچھا۔ دلنشین آپی نے۔ وہ اور ملیحہ آنٹی آئی تھی، مجھے یہاں سے لے کر جانا چاہتی تھی، میں ان کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی شاہ جی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے وہ سکندر کی گود میں بیٹھی تھی، جبکہ سکندر خود زمین پر بیٹھا اپنی ایک بازو اس کے گرد نرمی سے پھیلائے اسے اپنے حصار میں قید کیے بیٹھا تھا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو، میں 5 منٹ میں آیا، تب تک تم مجھے فریش ملو، اور کسی کی اتنی جرأت نہیں سکندر شاہ کی بیوی کو لے جائے۔ فکر مت کرو۔ اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب جماتے سکندر نے اسے اٹھایا، اس کے آنسو صاف کرتے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے اس نے الماری سے اسے سوٹ نکالتے پکڑایا اور واش روم میں اسے بھیج کر خود نیچے والے فلور پر آیا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ زیبی جان نے سکندر کے نیچے آتے پوچھا۔ اس کی سوتیلی بہن نے اسے مار کر گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں مرے ہوئے تھے سب لوگ، جب کوئی دن دہاڑے میرے ہی گھر میں گھس کر میری بیوی کو مار کر چلا گیا۔ اذلان، مجھے پتہ کروا کر بتاؤ کس نے انہیں گھر میں داخل ہونے دیا، اور جو ملازم گھر کے اندرونی حصے میں تھے ان کو بھی باہر نکلواؤ، ان سب کا بھی انتظام کرتا ہوں میں۔ بی جان کو جواب دینے کے بعد اذلان کو سخت لہجے میں بولتا، اس نے رفیع کو کال ملائی تھی۔ اس سے بات کرتا ہوا وہ واپس اپنے فلور پر گیا تھا، جبکہ اذلان بھی سکندر کی بات پر غصے سے باہر سیکورٹی سے پوچھنے چلا گیا تھا۔ ملازمت سے کھانا منگواتے سکندر اسے اپنے حصار میں لیے کھانا کھلا رہا تھا۔ اس کو کھانا کھلانے کے بعد سکندر نیند کی گولی پانی میں گھول کر عمائزہ کو پلا دی تھی، جس کے باعث وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ اس کے سوئے چہرے پر نظر ڈالتے اس کی بند آنکھوں پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتے سکندر اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ اپنے شرٹ کے کف موڑتے وہ ٹائی نکال چکا تھا۔ بکھرے بالوں میں رف سے حلیے میں موبائل کان سے لگائے
بات کرتا اذلان کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ میرال کو ملازمہ سے عمائزہ کے ساتھ ہونے والے واقعے کا پتہ چلا تھا۔ وہ عمائزہ سے ملنا چاہتی تھی مگر اس کی ٹانگ میں ابھی بھی درد تھی۔ ٹانکے کھل چکے تھے۔ اسے چلنے پھرنے میں ہلکی سی تکلیف ہوتی تھی۔ کمرے پر نظر ڈالتے وہ ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے اٹھی تھی۔ آہستہ سے اٹھتے واش روم کی طرف بنا سہارا لیے ملازمہ نے باہر سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ ملازمہ اپنی حیرانی چھپاتے خاموشی سے دروازے سے پلٹ گئی تھی۔ میرال نے آواز سن کر ڈر کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے المیر سے چھپایا تھا۔ اسے ایکسیڈنٹ کے بعد ہلکا ہلکا دکھنا شروع ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے سب کچھ اتنا صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ کچھ چیزیں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے ہوٹل میں المیر کو بنا شرٹ دیکھ کر بھی اس کے گال تپنے لگے تھے۔ وہ فی الحال اپنی نظر واپسی کا کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ سکندر سے بات کر کے وہ بس ایک بار اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ کب تک اندر رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ جو واش روم میں کھڑی شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ المیر کی آواز سنتے ڈر کر اچھلی۔ میں آنے لگی ہوں، لب دبا کر بولتی وہ نظریں جھکائے آہستہ سے دیوار کا سہارا لے کر باہر نکلی تھی۔ المیر نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ عمائزہ بھابھی کے ساتھ جو ہوا اس کی تمہیں علم تھا؟ المیر نے اسے سخت لہجے میں پوچھا۔ ابھی باہر ہی اذلان نے اسے آج کا واقعہ بتایا تھا۔ نہیں، میڈیسن لینے کے بعد میں سو گئی تھی۔ ملازمہ نے ہی ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے۔ وہ نظریں اس کے وجیح چہرے پر ڈالتے دوبارہ جھکائے بولی، جاؤ جا کر دوبارہ سو جاؤ، اور کوئی کام تو کر نہیں سکتی؟ المیر تذلیل آمیز لہجے میں بولا۔ میرال نے آنسو اپنے اندر اتارتے اس شخص سے محبت کی امید تو دور، نرم لہجے کی بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سختی سے لب بھیجتے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ المیر اس کے اداس چہرے پر نظر ڈالتا اپنے جبڑے بھیجتا رخ موڑ گیا تھا۔ شکر ہے گھر آنے کا تمہیں ٹائم ملا، میں یہاں پریشانی سے پاگل ہو رہی ہوں اور تم باہر موجیں کرتی پھرو۔ ملیحہ دلنشین کے گھر آنے پر اس کے سر ہوئی۔ عمائزہ کے گھر سے آتے ہی وہ بنا ملیحہ کی بات سنتے چلی گئی تھی۔ سکندر شاہ کے رد عمل کا سوچتے وہ ڈرنے لگی تھی۔ او موم، چل کرے، اس کو تھپڑ کی ضرورت تھی، زیادہ ہی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ دلنشین بولتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملیحہ نے سر جھٹکتے ملازمہ سے دلنشین کے لیے پانی منگوایا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز سنتے ملیحہ اور دلنشین دونوں جو باتیں کر رہی تھیں فوراً داخلی دروازے کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے سکندر شاہ اپنی گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ کو دیکھتے ملیحہ پریشانی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے اندر گھسے چلے آئے ہو؟ دلنشین کھڑی ہوتی ہوئی ناگوار لہجے میں بولی، خدا کی قسم اگر تم لڑکی نہ ہوتی، تمہارا جو ہاتھ میرے بیوی کی طرف اٹھا تھا میں اسے توڑ کر رکھ دیتا۔ سکندر شاہ دلنشین کی طرف دیکھتا سخت لہجے میں بولا، بیوی؟ ملیحہ نے بے یقینی سے سکندر کو دیکھا۔ عمائزہ سکندر شاہ کی بیوی ہے میری۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کو مارنے کی؟ سکندر شاہ کی دھاڑ سے دلنشین بھی ڈر گئی تھی۔ بچی ہے سکندر، غلطی ہو گئی تھی، یہ معافی مانگ لے گی عمائزہ سے۔ ملیحہ نے بات سنبھالنی چاہی۔ اب بہت دیر کر دی ہے آپ نے محترمہ، میں صرف ایک شرط پر
تم دونوں کو معاف کروں گا۔ سکندر نے چالاکی سے کہا، کیسی شرط؟ ملیحہ نے ہونٹ تر کرتے اپنی بیٹی پر نظر ڈالتے پوچھا۔ سکندر شاہ چلتے ہوئے ایک شان سے صوفے پر براجمان ہوا۔ اس کے گارڈ بالکل پیچھے ہی کھڑے تھے۔ جتنی شدت سے اس نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے، اتنی شدت کا تھپڑ یا تم مار دو یا پھر میرا گارڈ مار دے گا۔ وہ انہیں ڈرا رہا تھا، ورنہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے کا وہ کبھی بھی کسی گارڈ کو نہ کہتا۔ میں مارتی ہوں۔ ملیحہ نے اپنی طرف دیکھتی دلنشین کو تھپڑ مارا تھا، صحیح سے نہیں مارا تھپڑ۔ ہمیں آواز نہیں آئی۔ تم لوگوں میں سے کسی کو آواز آئی؟ سکندر نے اپنے گارڈ سے پوچھا، جنہوں نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ دوبارہ تھپڑ مارو۔ سکندر کے سخت لہجے سختی سے بولنے پر ملیحہ نے بے بسی سے دوبارہ تھپڑ زور سے دلنشین کے مارا تھا، جو سرخ چہرہ لیے آنسو روک رہی تھی۔ مجھے پھر آواز نہیں آئی۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو میرا گارڈ مارے؟ سکندر کے دوبارہ بولنے پر ملیحہ نے ایک بار پھر پوری شدت سے دلنشین کے تھپڑ مارا تھا۔ دلنشین سب کے سامنے رونے لگی تھی۔ لڑکی سوچ کر میں اس بار لحاظ کر گیا ہوں، اگلی بار میری بیوی کے ارد گرد کہیں بھی تم دونوں میں سے کوئی بھی دکھائی دیا، میں بالکل بھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر شاہ نے اٹھتے پتھریلے لہجے میں کہا، ہم اس سے کبھی نہیں ملیں گے۔ ملیحہ نے دلنشین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سکندر ہنکارا بھرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ واپس گھر آتے سکندر فریش ہوتا عمائزہ کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے صبح ملازمی سے نپٹنے کا سوچتے اس نے عمائزہ کی ہلکے ہلکے سوچے گال پر اپنے لب رکھتے اسے مزید خود میں بیچنے آنکھیں موند لی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ المیر اور اذلان سکندر کے ساتھ لان میں واک کر رہے تھے۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ اذلان، گھر کی سیکورٹی کا خاص خیال اب تم رکھو گے، گارڈز کو بھی آخری بار وارن کر دو، کسی کو بھی میری اجازت کے بغیر عمائزہ سے ملنے نہیں دینا۔ سکندر نے اذلان کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ جی بھائی بالکل، آپ ٹینشن فری ہو جائیں، میں دیکھ لوں گا سب کچھ، اذلان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے امید ہے اب ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آئے گا۔ اب تم جاؤ، مجھے میرے میر سے بات کرنی ہے۔ سکندر نے خاموشی سے سنتے المیر کی طرف دیکھا۔ المیر نے سکندر کی بات سنتے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میرال اب کیسی ہے؟ کافی دنوں سے صحیح سے اس سے بات نہیں ہو سکی۔ المیر کے ساتھ واک کرتے سکندر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب کافی بہتر ہے، لیکن آج اس کا چیک اپ ہے۔ المیر نے نظریں زمین پر ٹکائے پوچھا۔ مجھے امید ہے اب تم اس کے ساتھ اچھے پیش آتے ہوگے۔ سکندر کے پوچھنے پر المیر نے لب بیچے۔ یہ آپ کو اس سے خود پوچھنا چاہیے۔ المیر نے سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ وہ میں پوچھ لوں گا، فی الحال اچھے سے اس کا خیال رکھو، اس کی جانب تمہاری کوئی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ سکندر کے سختی سے بولنے پر اس نے جڑ سے سر ہلایا۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد المیر واپس اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا تھا۔ عمائزہ تم کب اٹھی؟ اور اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سکندر جب کمرے میں آیا تو عمائزہ کو جاگتے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آیا۔ اب میں ٹھیک ہوں شاہ جی۔ عمائزہ نے جمائی روکتے سکندر کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کے گال کو ہلکے سے سہلایا جو اب صحیح لگ رہی تھی۔ پھر جلدی اٹھو اور شاور لو۔ سکندر کے بولنے پر وہ سلیپرز پہنتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سکندر کا فون رنگ ہوا تھا۔ عمائزہ کو واش روم کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں رافع، کیا خبر ملی؟ سلام کرتے سکندر نے پوچھا۔
وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سکندر اب گواہی نہیں دینا چاہتا۔ رافع نے پریشانی سے سکندر کو بتایا، میں ان سے خود بات کر لوں گا۔ جو دوسرا کام میں نے کہا وہ کر دیا تم نے؟ سکندر کے پرسکون لہجے میں بولنے پر رافع حیران ہوا تھا۔ میں کر رہا ہوں، 1-2 دن لگ جائیں گے۔ رافع کے بتانے پر سکندر چند ایک باتیں مزید کرتے کال بند کی تھی۔ واپس کمرے میں جاتے اس کی نظر عمائزہ پر پڑی، جو پرپل رنگ کی فراک میں ملبوس اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ اس پر نظر ڈالتے سکندر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ موبائل پر ای میلز دیکھنے لگا تھا۔ شاہ جی، میرے بال نہیں بن رہے۔ عمائزہ بال کھلے کنگھا ہاتھ میں پکڑے منہ پھلا کر بولی، ان کا کیا کرنا ہے؟ سمپل سی پونی بنا لو۔ سکندر شاہ نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ موبائل پر میسج ٹائپ کرتا مصروف لگ رہا تھا۔ اس کی مکمل توجہ خود پر نہ پا کر عمائزہ کا موڈ مزید بگڑا۔ لیکن مجھے فرینچ بریڈ بنوانی ہے، آپ بنا دیں نا؟ وہ لاڈ سے سکندر کا چہرہ تھامتی اپنے طرف متوجہ کر گئی تھی۔ مجھے بنانی نہیں آتی عمائزہ، اب آپ اپنی باربی کی ایک بھی بات نہیں مانیں گے؟ وہ آنکھوں میں آنسو جمع کرتی سکندر شاہ کا دل دہلا گئی تھی۔ سکندر شاہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنی باربی کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ موبائل سائیڈ پر رکھتے اس کا اپنے چہرے پر دھرا ہاتھ تھام کر سکندر نے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے تھے۔ آؤ بیٹھو، تمہاری بریڈ بنائیں۔ اپنی ٹانگوں کے درمیان جگہ بناتے سکندر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خوشی سے کنگھا سکندر کو پکڑاتی سکندر کی بنائی گئی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ جی، میرے بال نہ کھینچیں۔ عمائزہ کی تکلیف دہ آواز سنتا سکندر نرمی سے اس کے بال سیدھے کر کے کنگھی کرنے لگا تھا۔ سکندر نے یوٹیوب کھولتے فرینچ بریڈ بنانے ویڈیو نکالی تھی، مگر مشکل یہ تھی کئی بار دیکھنے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ جی، ساتھ بنائیں، پھر بن جائے گی۔ سکندر نے عمائزہ کی بات سنتے ویڈیو شروع سے سٹارٹ کرتے ساتھ بریڈ بنانا شروع کی تھی۔ 3-4 بار سکندر بریڈ کے خراب ہونے پر بال کھل چکا تھا۔ اب سے نہیں ہو پائے گا، رہنے دیں شاہ جی۔ عمائزہ کی بات پر سکندر نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف موڑا تھا۔ ایسا کوئی کام نہیں جو سکندر شاہ نہ کر سکے۔ اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتا سکندر شاہ گمبھیر لہجے میں بولتا، عمائزہ کا دل میں افراتفری مچا گیا تھا۔ اور پھر واقعی 10ویں بار سکندر شاہ اچھی تو نہیں لیکن قابل لائق فرینچ بریڈ بنا چکا تھا۔ علمیر شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا، منہ پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھے اشتیاق سے اپنی اندھی بیوی کو دیکھ رہا تھا، یا یوں کہا جائے اندھی بننے کا ناٹک کرتی ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ سر میں نے خود کل میڈم کو دیکھا، وہ دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اسے گھر کی ملازمہ نے اس حقیقت سے واقف کروایا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرال کی لرزتی ٹانگوں اور ہاتھوں کی حرکت پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ سامنے بیٹھا علمیر شاہ اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہا ہے۔ تبھی کانپتی ہوئی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے واش روم جاتے دیکھ کر علمیر شاہ بھی اٹھ کر بنا آواز پیدا کیے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ واش روم کی طرف جاتی راستے میں ہی رک گئی تھی۔ دل پسیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا،
ہتھیلیوں میں جمع ہونے پسینہ وہ ڈریس سے صاف کر رہی تھی۔ کب تک ناٹک کرنے کا ارادہ ہے مسز میرال انویر شاہ؟ اس نے بالکل قریب جاتے میرال کے کان میں اس کے سرگوشی کرتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے زور سے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ ہمتی ہوئی بولی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا یار۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے ارد گرد باہر ٹکائے کھڑا ہو چکا تھا۔ پلیز جانے دیں۔ ہاتھوں سے اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ انویر شاہ کی آنکھوں کو دیکھتے بمشکل اس نے نظریں پھیری تھی۔ تم ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہو، ہے نا؟ اس کی پلکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے انویر شاہ نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ نظریں زمین پر جھکائے بول رہی تھی جبکہ اس کا جسم انویر شاہ کے لمس پر ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اندھے ہونے کا ناٹک کرنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ اس کی بہت بڑی سزا ملے گی مسز انویر شاہ، بہت بڑی سزا۔ ہم آ کر مل جل کر ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہارا اسپیشل چیک اپ کروانے ہاسپٹل جانا ہے۔ انویر نے اس کے ہولے ہولے کانپتے وجود کو دیکھتا استحزائیہ نظروں سے بولا۔ 5 منٹ میں مجھے باہر ملو اور ناٹک کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ میرال کو خاموش دیکھ کر انویر سخت لہجے میں بولتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کل سے کہاں غائب ہو؟ ابریش نے مارے باندھے اذلان سے پوچھا جو اس کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری یاد آ رہی تھی، اذلان نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پوچھا تھا۔ ابریش نے آنکھیں گھماتے اکڑ لہجے میں جواب دیا۔ ہوا میں مجھے اڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں زمین پر ہی ٹھیک ہوں۔ یہ بتائیں، تصویر مل گئی؟ اذلان نے اس پر نظریں گاڑے پوچھا۔ ہاں مل گئی ہے، یہ لو۔ ابریش نے اپنے ہاتھوں میں موجود تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ اذلان نے تصویر کو پکڑتے غور سے دیکھا۔ وہ تصویر پرانی لگ رہی تھی مگر گزارے لائق تھی۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ اذلان نے حیرت سے تصویر دیکھتے ابریش کو دیکھا۔ ہاں کیوں؟ ابریش نے سر ہلاتے پوچھا۔ تم اس سے بہت مختلف ہو، اذلان نے ہلکی آواز میں بولا۔ تصویر میں موجود لڑکی کسی بھی اینگل سے ابریش سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کہا ہے وہ کر دو، ابریش نے ناک چڑھاتے کہا۔ اس وقت تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے اذلان نے ہلکے سبز رنگ کی قمیص کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنتی ابریش کو گہری نظروں سے دیکھتے تپایا۔ تم جیسے بہت مرد دیکھے ہیں جو جھوٹی محبت کا ہر دوسرے دن تیسری نئی لڑکی سے دعویٰ کرتے اگلے دن چوتھی لڑکی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابریش نے اسے گھورتے سرد انداز میں کہا۔ کہاں دیکھ لیے تم نے اتنے مرد؟ آدھی زندگی جیل میں گزار کر آئی ہو، ہم شاید وہاں کی موٹی عورتوں سے مار کھا کھا کر آپ کا دماغ ہل گیا ہے۔ اذلان نے اسے لفظوں سے ہی آگ لگا دی تھی۔ ابریش نے بے ساختہ ملائکہ کے بارے میں سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ اگر میں نے تمہیں منہ لگا لیا ہے تو تمہیں میرے سر چڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اذلان کو سختی سے گھورتے وہ غصے سے بولی۔ ابھی میں نے آپ کو گلے نہیں لگایا، آپ نے منہ کیسے لگا لیا؟ چہرے پر معصومیت سجائے اذلان نے بولا تھا۔ تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ ابریش نے بولتے ہی اپنا جوتا نکالا تھا۔ اذلان اس کا ارادہ سمجھ کر فل سپیڈ سے ہنستے ہوئے باہر بھاگا تھا۔ اسے سلوٹیں سناتی ابریش بھی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں سکندر شاہ سے اپنی عزت
اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اپنے کمرے میں کھڑی دلنشین نے اپنا سرخ گال دیکھتے ہوئے کہا۔ گال پر سوجن کے ساتھ ملیحہ کی انگلیوں کے بھی نشان تھے۔ منیب اسے کب سے ہوٹل بلانے کے لیے بلا چکا تھا، مگر وہ جانے سے منع کر چکی تھی۔ وجہ اس کا زخمی چہرہ تھا۔ مسلسل آتی منیب کی کال سے وہ موبائل آف کر کے رکھ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی جب باہر سے ملیحہ کی اونچی آواز سنتی وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے موم، کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس نے باہر آتے بیزار سے لہجے میں پوچھا، مگر سامنے کھڑی منیب کو دیکھتے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ یہ شخص تمہارے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ ملیحہ نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ ریلیکس موم، میرا دوست ہے منیب۔ اب اتنی سی بات پر میں آپ کی ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آؤ منیب چلو یہاں سے۔ ملیحہ سے بدلہجائی سے بولتی وہ منیب کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ ملیحہ نے ناپسندیدہ نظروں سے منیب شاہ کو دلنشین کے ساتھ جاتے دیکھا۔ اگر وہ شہباز لاشاری کا پارٹنر نہ ہوتا تو اب تک وہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتی۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ منیب نے پوچھنے پر وہ اس کے گال لگتے رونے لگی تھی۔ میں بھی کیا ہوا ہے؟ منیب نے اسے چپ کرواتے پوچھا۔ سکندر شاہ نے موم سے زبردستی مجھے تھپڑ پڑوائے۔ وہ ساری بات بتاتی آخر میں بولی، اس سکندر شاہ کو میں دیکھ لوں گا، تم رونا بند کرو۔ منیب نے اسے چپ کروایا۔ کوئی آئنٹمنٹ لگاؤ۔ منیب کے بولنے پر دلنشین نے اسے ٹیوب نکال کر پکڑائی۔ منیب نے اس کے گال پر ٹیوب لگائی تھی۔ دلنشین کے ضد کرنے پر وہ اس کے پاس کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کی آنکھیں بھی چیک کر دیجیے گا، انہیں آج کل زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ میرال کی طرف دیکھتے عالمی نے طنزیہ کہا۔ میرال شرمندہ سی نظریں چکائے لب کاٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے بولنے پر عالمی باہر چلا گیا تھا۔ میرال اپنا چیک اپ کرواتی کچھ دیر بعد باہر نکلی تھی۔ عالمی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے پریشانی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر راہداری میں اسے وہ کہیں نہ دکھائی دیا۔ کچھ سوچتی وہ ریسیپشن کی طرف بڑھنے لگی تھی جب پیچھے سے ایک روم کا دروازہ کھلتے کسی نے میرال کے منہ پر رومال رکھتے اسے اندر کھینچا تھا۔ وہ مچلتی خود کو چھڑواتی اپنے منہ پر رکھے دوائی والے رومال سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ عالمی ہاسپٹل میں سگنل نہ ہونے کی وجہ سے باہر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اندر آ گیا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا وہ میرال کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی جگہ کسی اور عورت کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ پیشانی پر بل ڈالے تیزی سے اندر گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کہاں ہے؟ میرال عالمی نے اونچے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو 15 منٹ پہلے ہی جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ باہر نکلا تھا۔ کیا آپ نے میری وائف کو دیکھا ہے؟ اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہے۔ عالمی نے باہر بیٹھے ایک شخص سے پوچھا۔ جی، وہ اس طرف گئی ہیں، آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس آدمی کے بتانے پر عالمی تیزی سے اس طرف گیا تھا۔ کافی دیر اسے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے رہ کر میرال پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ جان بوجھ کر کہیں چلی گئی ہے۔ میرال کے پاس موبائل بھی نہ تھا جو اسے فون کر کے پوچھ لیتا۔ اس نے گھر فون کر کے گارڈ سے بھی پوچھ لیا تھا کہ کہیں وہ خود ہی گھر نہ چلی گئی ہو، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ ملنے پر اس نے ہاسپٹل کے گارڈ سے بھی پوچھ لیا تھا۔ اسے شدت سے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تھک ہار کر سکندر کو کال کی تھی۔ بھائی، سکندر واپس گھر آ رہا تھا جب عالمیر کا اسے فون آیا۔ کیا ہوا امیر؟ عالمیر کی پریشانی سے بھری آواز سنتا ایک دم سیدھا ہوا۔
بلال کہیں نہیں مل رہی۔ میں صرف 5 منٹ کے لیے باہر کال سننے کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو وہ کہیں نہیں مل رہی۔ کسی نے اسے ہاسپٹل سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ عالمگیر نے مادہ مسلسل پریشانی سے اسے بات بتائی۔ میں نے تم سے کہا تھا اس کا خیال رکھنا۔ میر تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ رافع کو کال کرتا ہوں، مجھے بھی ایڈریس سینڈ کرو ہاسپٹل کا، میں پہنچ رہا ہوں۔ تم پریشان مت ہو نا، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ سکندر نے پہلے اسے ڈانٹا تھا پھر اسے تسلی دی۔ جی بھائی، بس آپ جلدی آ جائیں، اسے غائب ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ عالمگیر کے بولنے پر وہ اسے حوصلہ رکھنے کا بولتا، کال بند کر کے ساری بات رافع کو بتاتا، اسے فوراً ہاسپٹل پہنچنے کا بول چکا تھا۔ عالمگیر کو رہ کر اپنے باہر جانے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، نہ وہ اکیلا چھوڑتا نہ ہی وہ غائب ہوتی۔